رکوع نمبر 5 سورۃ ابراہیم علیہ السلام۔ عنوان ناشکرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم جہنم یصلونها وبئس القرار۔ تو نے نہ دیکھا ان کو جنہوں نے اللہ کے احسان کا بدلہ ناشکری دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا جو دوزخ ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ بدلو بدل ڈالا، ماضی کا صیغہ ہے تبدیل سے، جس کے معنی ہیں بدل ڈالنا، بدلہ لینا۔ اس کا مفرد بدلہ سورۃ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ بوار ہلاکی، تباہی۔ اس لفظ کا مادہ بے بور رے ہے۔ بورن کے معنی تباہ ہونا، بوار اس کا حاصل مصدر ہے۔ دنیا میں ان کے لیے دار البوار میدان بدر تھا اور آخرت میں دوزخ۔ یصلونا داخل ہوں گے، مضارع کا صیغہ ہے جو صاد لام یہ سے بنا ہے۔ سلیون کے معنی یہاں آگ کے اندر داخل ہونے کے ہیں۔ اس آیت میں اس بات پر تعجب کا اظہار ہے کہ یہ مکہ کے بڑے بڑے اور بااثر لوگ اسلام کو اچھا مانتے ہوئے بھی ضد میں آ کر اس کے ماننے سے انکار کر بیٹھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو قریش کا سردار بنایا، عرب کے تمام لوگوں پر انہیں عزت اور دبدبے والا کیا۔ ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا اور انہیں ان کے لیے اور ساری دنیا کے لیے رہبر مقرر کیا۔ اگر سوچیں تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ افسوس ان تمام نعمتوں کا بدلہ کفر اور ناشکری سے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی راندہ درگاہ ہوئے اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی، جو ان کو پیشوا سمجھتی تھی، ہلاکی اور تباہی میں پھنسایا۔ قرآن مجید نے اچھوں کے لیے جنت اور بروں کے لیے جہنم کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے ضد میں آ کر جہنم کو پسند کیا، اب یہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ ان سے پھر کہا جاتا ہے کہ جہنم برا ٹھکانہ ہے، اچھی طرح سمجھ لو۔ سخت نادانی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ اور ٹھہرائے اللہ کے لیے مقابل کہ بہکائیں اس کی راہ سے لوگوں کو، کہہ مزے اڑا لو، پھر تم کو لوٹنا ہے آگ کی طرف۔ اندادن برابر کے، ندن کی جمع ہے جو صفت کا صیغہ ہے۔ نون دال دال سے ندن کسی چیز کے برابر کی چیز کو کہتے ہیں۔ مسیرہ لوٹنا، مصدر میمی ہے جس کا مادہ صاد یہ رے ہے۔ اس سے مصدر سیرورتن اور مصدر میمی مسیر ہے جس کے معنی ٹھکانے پر واپس آنا۔ تمتعوا عیش کر لو، امر ہے۔ تمتع سے جو متاع سے بنا ہے، متاع پہلے کئی جگہ گزرا ہے۔ سامان کو کہتے ہیں تمتع، موجودہ سامان سے فائدہ اٹھانا۔ قریش مکہ کے سرداروں کی ہٹ دھرمی اور شورا پشتی کا بیان ہو رہا ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کے بہت سے احسانات تھے۔ انہوں نے اپنے سب سے بڑے محسن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر اور اس کے برابر کا دوسروں کو بنا رکھا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ لوگ بھی ان کے اثر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ بیٹھے اور اس کے مقرر کیے ہوئے راستے سے ہٹ گئے۔ ان سے کہہ دو کہ اس بت پرستی سے تمہیں سر دست کچھ نظر و نیاز اور ضرورت کی چیزیں تو ضرور مل رہی ہیں۔ اچھا خیر، کچھ دن مزے اڑا لو، آخر تو تمہیں دوزخ کی دیکھتی آگ میں جانا ہی ہے، کیونکہ جو کام تم کر رہے ہو، یعنی اللہ کا انکار اور اس کی ناشکری، اس کا نتیجہ مرنے کے بعد اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ دنیا میں جو مصیبت اس کی وجہ سے آنے والی ہے وہ الگ رہی۔ قریش کے سرداروں کے دو جرم تھے، ایک تو
آپ بہکنا، دوسروں پر اثر ڈال کر انہیں بہکانا، دوسرے کی سزا انہیں دنیا میں بھی ملی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ بااثر لوگوں کو اس سے سبق لینا چاہیے۔ مسلمانوں کا کام قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہہ دے نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے چھپے اور کھلے خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہے اور نہ دوستی، بیع سوداگری، اس کے معنی خرید و فروخت کے ہیں۔ یہ پہلے سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے، مضمون وہاں بھی یہی ہے۔ خلدن دوستی، اس لفظ کا مادہ خیلام خلال دوستی، اس لفظ کا مادہ لام ہے، جس کے معنی دو چیزوں کے بیچ میں آ جانا ہے۔ خلتن بھی اسی سے بنا ہے، اس کے اور خلال دونوں کے معنی دوستانہ تعلق کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ میرے حکم بردار بندوں سے کہہ دو کہ روزانہ باقاعدہ نماز کے وقت حاضر ہو کر اپنی بندگی کا میرے سامنے اظہار کریں اور اپنی حلال کی کمائی میں سے حاجت مندوں کو چپکے سے کچھ نہ کچھ دیتے رہیں اور بعض موقعوں پر ظاہر کر کے بھی دیں۔ تم دنیا میں یہ کام کرتے رہو گے تو قیامت میں ان کا پھل میں پاؤ گے، ورنہ خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ یاد رکھو اس دن خرید و فروخت نہ ہوگی کہ کبھی یہ سمجھو کہ کچھ قیمت دے کر دوسروں کی نیکیاں خرید لیں گے، یہ بھی نہ ہو سکے گا اور دوستی بھی کام نہ آئے گی۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ بزرگوں سے دوستی اور محبت کا اظہار اپنے طریقوں سے چاہے جتنا کیا جائے، جب تک ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل صالح کی کوشش نہ کی جائے گی، وہ بزرگ نجات نہ دلوا سکیں گے۔ اللہ کی نعمتیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے تمہاری روزی میوے نکالے اور کشتی کو تمہارے کہنے میں کیا تاکہ دریا میں اس کے حکم سے چلے۔ تسخیر کہنے میں کر دینا، اس کا مادہ سین خیر ہے جس کے معنی ذلت ہیں۔ تسخیر اس سے فعل متعدی ہے جس کے معنی ہیں ذلیل اور تابعدار بنا دینا، مسخر کر دینا۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے احسان اور اس کی نعمتوں کا ذکر کھول کر کیا گیا ہے تاکہ کافر اگر چاہیں تو اس کو پہچان کر اس پر ایمان لے آئیں۔ ارشاد ہے کہ جس اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تمہیں کہا جا رہا ہے وہی اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے، تمہیں رزق پہنچانے کے سامان مہیا کیے، آسمان سے مینہ برسایا، زمین نے پانی پیا اور اپنے اندر سے باحکم خدا بندی طرح طرح کے میوے نکالے، یہ تمہارے ہی لیے تو ہیں۔ پھر تم کو اتنی عقل اور قوت دی کہ دریاؤں اور سمندروں میں کشتی اور جہاز چلاتے ہو اور وہ اللہ کے حکم سے تمہارے اشاروں پر چلتی ہیں۔ آگے انسانوں کو ان سے یہ کام لینا پڑے گا کہ ان کے ذریعے سمندر اور دریا پار کر کے دور دراز ملکوں میں اللہ کا پیغام پہنچائیں اور لوگوں سے مفید تعلقات قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور کام میں لگائیں تمہارے ندیاں اور سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگایا برابر ایک دستور پر، اور دن اور رات کو تمہارے کام میں لگایا۔ سخر مسخر کیا، اس لفظ کو ان آیتوں میں بار بار استعمال کیا ہے
تاکہ انسان سمجھے کہ یہ سب چیزیں اس کے کام میں لگی ہوئی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے برابر مقررہ قاعدوں کے مطابق اسے نفع پہنچا رہی ہیں۔ ان میں سے بعض سے وہ اپنی اور قوت صرف کر کے بھی کام لیتا ہے۔ دائبین، لگاتار باقاعدہ کام کرتے ہوئے۔ اسم فاعل دائبن کا تثنیہ ہے۔ دائب کا مادہ دال الف بے ہے۔ داب کے معنی ہیں ہمیشہ ایک عادت اور قاعدے کے مطابق کام کیے جانا۔ یہ لفظ پہلے سورہ آل عمران اور سورۃ الانفال میں گزر چکا ہے، جہاں اس کے معنی عادت اور طریقے کے ہیں۔ انسان جب سے اس زمین پر بسا ہے اسے اس کے راحت کے سامان برابر ملتے رہے ہیں۔ بارش، دھوپ، چاندنی، رات، دن سب اسے نفع پہنچاتے رہے ہیں۔ انہی کے ذریعے زمین سے غلہ، پھل، میوے، ترکاریاں پیدا ہوتی رہی ہیں۔ بارش کے ذریعے نہریں، نالے، ندیاں زمین پر بہنے لگیں تو انسان ان میں اور سمندر میں کشتیاں چلانے لگا۔ قرآن حکیم جا بجا انسان کو ان نعمتوں کی طرف توجہ دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن طبیعیات کے قاعدوں اور طبعی چیزوں کے بنانے والے کو بھی پہچانو اور اس کو خالق کائنات اور رب العالمین مانو۔ اگر ایسا نہ کیا تو تمہاری عقل تمہیں لے ڈوبے گی اور کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ نعمتیں بے شمار ہیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اور تم کو ہر چیز میں سے جو تم نے مانگی دیا، اور اگر اللہ کے احسان گنو تو پورے نہ کر سکو۔ بے شک آدمی بڑا ناانصاف ہے۔ لا تحصو، پورا نہ گن سکو۔ مضارع منفی ہے احصاء سے، اصل میں لا تحصونا ہے، ان کی وجہ سے نون گر گیا۔ احصاء کا مادہ یہ ہے۔ احصاء کے معنی پورا گن لینا، بتلانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان پر اس قدر ہیں کہ اگر وہ گننے بیٹھے تو پوری کبھی نہیں گن سکتا۔ ظلوم کفار، بڑا ظالم، بڑا ناشکرا، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، ایک ظلم سے دوسرا کفر سے، جس کے معنی ناشکری کے ہیں۔ مسلم ہر چیز کو اللہ کی دین سمجھتا ہے اور غیر مسلم کو اللہ کا خیال بھی نہیں آتا۔ وہ بعض چیزوں کو اپنی ہی کوششوں کا نتیجہ سمجھتا ہے اور بعض کو دوسروں کی مہربانی جانتا ہے۔ اسلام اسے سکھاتا ہے کہ تیری کوششیں کچھ بھی نہیں، فقط سوال کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک روزی کمانے کے لیے بدنی محنت کرتا ہے، دوسرا کسی کی خدمت کرتا ہے، کوئی اپنی دماغی قوتیں کسی نئی چیز کی ایجاد میں لگاتا ہے، غرض کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ۔ یہ سب اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے سوال کر رہے ہیں۔ ہر شخص بلکہ ہر چیز کسی نہ کسی طریقے سے اسی کے آگے دستے سوال پھیلائے ہوئے ہے اور وہ ہر ایک کو اس کی استعداد یا مصلحت کی بنا پر جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ لوگ یہ ظلم کرتے ہیں کہ اللہ کا نام بھی نہیں لیتے، اپنی محنت یا دوسرے کی مہربانی ہی کو کمائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اصلی دینے والے کی برابر ناشکری ہوتی رہتی ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔